بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ القویم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر أو معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صحیح مسلم کی یہ روایت جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اصل میں ہمارے ادھورے سبق کا ایک تسلسل ہے جو 40-90 ہم نے شروع کی تھی، اس کی حدیث نمبر 36 نمبر حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو آج سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس چیز پر درس دیا جائے، تو جب اس حدیث کو دیکھا تو سوچا کہ یہی تسلسل جو ہے ہمارا، اس کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ. بڑی ہی زبردست حدیث امام نووی رحمہ اللہ یہ لے کے آئے ہیں. آج فتنوں کے اس دور میں، فتنوں کے اس وقت میں، اگر کسی انسان نے قیامت کا کوئی منظر دیکھنا ہے یا قیامت کو محسوس کرنا ہے یا قیامت کے بارے میں اپنے عقیدے کو پختہ کرنا ہے، تو آج ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو حالت زار ہے اس کو دیکھ کے وہ پختہ کر سکتا ہے. انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ کوئی سامنے مر رہا ہوگا، ہم اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہوں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے. ہم اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف تو ہوں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے. جبکہ بحیثیت مسلمان اللہ نے اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری جو تربیت کی تھی وہ بالکل اس سے اپوزٹ تھی. انسان تو بڑی دور کی بات، اللہ نے ہمیں تو جانوروں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا تھا. صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا، اور اگر دوسری روایتوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو وہ اونٹ آ کے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آپ کی گود میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اس کے سر پہ یوں محبت سے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا تو اونٹ نے اپنا منہ اللہ کے رسول کے کان کے پاس کیا، اور دوسری روایت کے لفظ ہے کہ آپ نے یوں جھک کے اپنا کان اس کے پاس کیا کہ جیسے اونٹ آپ سے شکایت کرنا چاہ رہا، اور اللہ کے رسول اس کی شکایت سننے کے لیے آگے بڑھے. اور اس اونٹ نے شکایت کی، اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو مجھے بہت کم دیتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. آج انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، انسان انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ تنخواہ کے اندر زیادتی، کھانے کے معاملات میں زیادتی، پینے کے معاملات میں زیادتی، ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم. تو اس اونٹ نے شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، مشقت زیادہ لیتا ہے، اور مجھے اس کے بدلے میں بہت کم دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اونٹ کے مالک کو طلب کیا، کہا اس کا مالک کون ہے، بلاؤ اسے. بلایا، کہا یہ جانور بھی جو ہیں اللہ نے تمہیں ان کے اوپر بھی رحم کا حکم دیا ہے. اور دوسری روایت میں تو اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، 2 عورتوں کی بات اللہ کے رسول نے کی. ایک عورت کے بارے میں فرمایا وہ بنی اسرائیل کی فحاشہ تھی، بنی اسرائیل کی فحاشہ، لیکن صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا. یہ بنی اسرائیل کی فحاشہ کی بات ہے. اور دوسری طرف وہ عورت جہنم میں چلی گئی
جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے ایک بلی کو قید کر لیا تھا، نہ اس کو کچھ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، فرمایا اس نے اس کو قید کر کے باندھ لیا تھا، فرمایا یہ ظلم کرنا اللہ کو اتنا ناپسند گزرا کہ اللہ نے اس ظلم کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ یہ جانوروں کی باتیں ہیں۔ آج اسلام کے بارے میں بھونکنے والے، انہوں نے اسلام کو جانا ہی کیا ہے؟ اسلام تو جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں حقوق سکھاتا ہے۔ دنیا کی کوئی تاریخ مجھے دکھائے جانوروں کو جتنی محبت سے ذبح کرنے کا درس اسلام نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا جو تم میں سے جب بھی کوئی کسی جانور کو ذبح کرے تو اس کو ذبح کرنے میں بھی راحت پہنچائے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ پوچھا جی راحت کیسے؟ فرمایا اپنی چھری کو اور اپنے آلے کو جس سے تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کو اتنا تیز کرو کہ جب وہ جانور کی گردن پہ چلے اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ تصور کرنا ہو بلیڈ کتنا تیز ہوتا ہے، کبھی ہاتھ پہ پھر جائے اس کی تکلیف کب ہوگی؟ جب کچھ سیکنڈ گزر جائیں۔ چلتے ہوئے جب وہ ہاتھ پہ چلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کچھ سیکنڈ گزرنے کے بعد اس کا احساس آپ کو ہوگا۔ اس طرح حکم دیا کہ جانور کے گلے پہ اس طرح چھری چلاؤ کہ جب تک جانور کو احساس ہو اس کا خون اتنا بہہ چکا ہو کہ وہ خود بخود زمین پہ آ گرے اور اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ یہ اسلام نے ہمیں کس کے بارے میں تعلیم دی ہے؟ جانوروں کے بارے میں۔ تو ذرا سوچئے انسانوں کے بارے میں کیا تعلیم ہوگی؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً ایک سودے کا ذکر کیا ہے، ایک سادہ سا سودا ہے۔ کیا سودا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، ایک یہ زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی۔ ڈیل کیا ڈیل ہے؟ فرمایا ایک تمہارا مومن بھائی ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، مشقت میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کرب میں مبتلا ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم اپنے اس بھائی کی تکلیف کو، پریشانی کو، مشقت کو، مصیبت کو دور کر سکتے ہو یا دور کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہو، جو آج ہمارے اندر نہیں۔ ہم کانٹے بچھانے والے ہیں، کانٹے چننے والے نہیں۔ یقین کیجئے اگر اللہ ہمارے حالتوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے، ہماری حالت یہی ہے۔ جو چہرہ اور لبادہ ہم نے اوڑھ رکھا ہے یہ اور ہے، اور اس لبادے کے پیچھے جو ہماری انسانیت ہے وہ بالکل اور ہے۔ یہ تو اس اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال کے ہماری شکلوں کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا دیتا ہے، وگرنہ یقین کیجئے ہماری حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ انسانیت میں کبھی بھی اتنی گراوٹ انسانیت کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ آج ہم کانٹے بچھانے والے ہیں، کانٹے چننے والے نہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، رہبر و رہنما بنایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، کیا تربیت کرنے والے تھے؟ فرمایا جو کانٹے بچھاتا بھی ہے تم نے اس کے راستے میں بھی کانٹے نہیں بچھانے، بدلہ بھی نہیں لینا۔ جو کانٹے بچھانے والا ہے اس کے لیے بھی تم نے کانٹے نہیں بچھانے، بلکہ اس کے لیے بھی تم نے کانٹے چننے کا کام کرنا ہے۔ تو فرمایا ایک مومن بندہ دنیا کی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، مشقت میں مبتلا ہے، کسی اذیت میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو، تم اس کے لیے آسانی والا معاملہ کر سکتے ہو، تم خیر والا معاملہ کر سکتے ہو، تم نے کر دیا۔ یہ تمہارا عمل کوئی معمولی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تمہاری ڈیل ہے۔ کیا ڈیل ہے؟ نفس اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ، اللہ اس کے بدلے میں تمہاری قیامت کے دن کی تکلیفوں کو، اذیتوں کو، مصیبتوں کو، مشقتوں کو دور فرما دے گا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، دیانتداری اور انصاف کی بات کیجئے، کیا دنیا کی تکلیفوں کا کوئی قیامت کی تکلیفوں سے مقابلہ ہے؟ نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں۔ لعذاب الدنیا اہون عند اللہ من عذاب یوم القیامہ، یہ دنیا کا عذاب اللہ کے ہاں آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کے عذاب بالکل ہی معمولی اور ہلکے ہیں۔ اور وہ دو فرشتوں کا قصہ آتا ہے نا، ہاروت اور ماروت کا،
پہلے پارے کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیہ مبارکہ کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ نے زمین پر بھیجے تھے، جو کسی وجہ سے کسی فتنے کا شکار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا کہ تم اپنی سزا دنیا میں چاہتے ہو یا آگے چاہتے ہو۔ تو ان فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ہمیں دنیا کا عذاب دے دے، ہمیں یہ قبول اور منظور ہے، کیونکہ دنیا کا عذاب ایک وقت آنے پہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا کا عذاب ہمیں دے دے، آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہی کچھ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، قیامت کے دن جب وہ لوگ جو دنیا میں کہتے تھے او بڑی تکلیف والی زندگی گزاری ہے، بڑی مشقتوں والی گزاری ہے، یہ وہ شکوے شکایتیں، انسان ہے، کمزور ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، ان تکلیف والوں کو ان کی تکلیف میں یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، جب وہ ان کو اللہ کی نعمتوں میں دیکھیں گے تو وہ بھی تمنا کریں گے، جو دنیا میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گئے ہوں گے، کہ کاش کہ ہمارے جسموں کا گوشت بھی کنچیوں سے اتار دیا جاتا، کنگھیوں سے ہماری ہڈیوں سے گوشت کو نوچ لیا جاتا، تاکہ آج ہم بھی اللہ کی جنتوں میں یہی مقام اور مکان حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو تکلیف میں ہے پہلے اس کے لیے کہ وہ صبر کرے، اللہ اس کو اجر دینے والا ہے، لیکن مومنوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کی مدد میں ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرنے والے بن جاؤ، ان کے بازو بن جاؤ، ان کے ہاتھ بن جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور کائنات نے یہ مثال دیکھی کہ جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین کا ایک ٹولہ لٹا پھٹا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ پہنچا تھا، تو اہل مدینہ نے کیا کہا تھا؟ اہل مدینہ نے کیا کہا تھا؟ اہلاً و سہلاً۔ اور اہلاً و سہلاً کا مرحبا ہمیں اس کا معنی نہیں پتہ۔ اتیت اہلاً کہ بھائی تو اپنے گھر میں آیا ہے، وہ وطیت سہلا، اور جو جتنی تکلیفیں تو رستے میں گزار کے آیا ہے، آج ہماری محبت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تیرے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یہ ہے اہلاً و سہلاً کا مطلب۔ ہم نے اس کو معمولی سا لفظ سمجھ لیا، جی ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو۔ یہ عربی زبان کے اسرار و رموز بڑے گہرے ہیں۔ تو مدینہ میں ایسا ویلکم کیا انہوں نے، ایسا اہلاً و سہلاً کہا، ان کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت اور بھائی چارگی کا سلسلہ کروایا، اللہ کی قسم اس سے بعد سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ کوئی دکھائے تو صحیح ہمیں مثال۔ کاٹنے والے بڑے ملیں گے، اس طرح جوڑنے والا کوئی نہیں ملا۔ محبت کی یہ داستان جو لکھی گئی، دوبارہ کوئی مثال نہیں دے سکا۔ بڑی بڑی لوگوں نے داستانیں بنانے کی اور گھڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ مثال کوئی کائنات میں نہیں دے سکا کہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا، میری 2 بیویاں ہیں، میری جو میری بیوی تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اسے اپنی بیوی بنا لو، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سب کچھ آدھا آدھا انصاف کے ساتھ آدھا آدھا کر دیا، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے۔ اور کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو لقب ہی دیا تھا کہ یہ انصار ہیں، مدد کرنے والے ہیں، نصرت کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے پھر ایسی نصرت کی کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دل چاہتا تھا کہ میں مکہ میں ٹھہر جاؤں، اب کہ مکہ بہرحال بڑی جگہ تھی۔ مدینہ کے انصاریوں کو بھی کچھ شائبہ پڑا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا اور انہیں ایک بات کہہ دی۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بات سننے کے بعد اس سے بڑی ہمیں خبر زندگی میں کوئی نہیں ملی۔ اور وہ خبر کیا تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاریو یہ مت سوچنا کہ اب میں مکہ میں رہ جاؤں گا، ایک بات یاد رکھ لو، میرا جینا اور میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہی ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا مدینہ میں رہوں گا، زندگی کا آخری دن بھی آئے گا تو مدینہ میں ہوں گا، اور دفن بھی ہوں گا تو مدینہ میں ہوں گا۔ اور اللہ کے رسول نے انصار کی محبت کا یہ وعدہ وفا کیا۔ تو بات لمبی ہو گئی،
ڈیل کی اللہ نے، سودا کیا وعدے کہ تم دنیا میں لوگوں کی تکلیفوں میں ان کی مدد کرو، ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا دیا، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن تمہاری مصیبتوں، مشقتوں، تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دوں گا۔ اور ابھی ہم نے بات کی قیامت کی تکلیفوں کا دنیا کی تکلیفوں سے کوئی جوڑ اور مقابلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ تو اللہ کا وہ احسان ہے جو اللہ نے ہمیں وعدہ دیا، جو بندہ کسی مومن کی تکلیف میں مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی سبیل اور خیر کے رستے پیدا فرما دیتا ہے کہ جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اللہ ہزاروں لوگوں کو اس کی مدد کے لیے اکٹھا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خیر والا تھا، اللہ کبھی اس کو خیر سے محروم نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم عملی طور پہ اپنے کسی مومن بھائی کی مدد نہیں کر سکتے تو مدد کا کم از کم ایک درجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے مومن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور وہ دعا کیا کریں؟ اللہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کم از کم یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے عملی میدان میں کودنے کی تو اللہ کی قسم ہمیں پیچھے رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں کو اگر مسلمانوں کی نصرت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور اگر مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو ہم میں اور عبداللہ بن ابی کے اس گروہ میں جو منافقوں کا گروہ تھا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ احد لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے اور رستے میں ساتھ چھوڑ کے واپس چلے آئے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ منافق لات مارتا ہے، مومن ہاتھ تھامتا ہے۔ منافق دھکے دے کے گرانے کی کوشش کرتا ہے، مومن ہاتھ پکڑ کے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ منافق آپ کے لیے کانٹے بچھانے والا ہے، مومن پھولوں کی سیج سجانے والا ہے۔ اللہ نے مومن اور منافق کا یہی تو فرق وعدہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کیا، جب بھی کبھی خیر کا عمل کریں اللہ سے دعا کیا کریں۔ کسی کی اللہ مدد کی توفیق دے تو اس کی مدد کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کریں۔ وہ 3 بندے، صحیح البخاری کی روایت آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ 3 بندے جو غار میں قابو آ گئے تھے، غار بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی سبیل کا رستہ نہیں سوائے اس کے اپنی وہ نیکی یاد کرو جو نیکی تم نے کس کے لیے کی تھی؟ صرف اللہ کے لیے۔ جب بھی کسی کی مدد کریں اس کو دکھاوے سے پاک کر دیں، اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ اور ابن القیم کی بات یاد رکھیں، نیکی کرنے سے پہلے صرف ایک بات سوچ لیا کریں، اگر شیطان نیکی سے روک رہا ہو تو اتنی سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ شاید میری اس نیکی کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ شیطان کا رستہ بند ہو جائے گا۔ اور جب نیکی کر گزرے تو عملی طور پہ اس میں اخلاص لانے کی کوشش کریں، اور جب نیکی مکمل ہو جائے تو اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ موقع سلف صالحین کہا کرتے تھے دعا کی بہترین قبولیت کے موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے۔ اللہ موڑتے نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ میں نے تیری توفیق سے تیرے اس بندے کی تکلیف میں مدد کی، اللہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن کی میری تکلیفیں دور فرما دینا۔ آپ قیامت پر اپنی نظر رکھیں، آخرت پر اپنی نظر رکھیں، دنیا کی تکلیفیں اللہ خود بخود دور فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ جس بندے کی زندگی کا مقصد ہی صرف آخرت ہو، اللہ دنیا کے بارے میں اسے ویسے ہی ٹینشن فری کر دیتا ہے، اس کی ٹینشنیں ویسے ہی ختم فرما دیتا ہے، اور اس طرح ختم فرما دیتا ہے کہ دنیا سے اسے کوئی غرض، کوئی مطلب، کوئی لگاؤ، کوئی چاہت رہتی نہیں۔ اتتی دنیا وہی راغمہ، اللہ پوری دنیا کو اس کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی سودے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من یسر علی معسر او معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی مسلمان پر آسانی کرتا ہے کسی بھی معاملے میں جس میں آپ آسانی کر سکتے ہیں، جس معاملے میں بھی آپ آسانی کر سکتے ہیں، آپ نے مسلمان پر آسانی کی، یہ کوئی معمولی عمل نہیں، اللہ کل قیامت کے دن، اور صرف قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ آپ کے لیے آسانی کے معاملے فرما دے گا۔ آج کل ہم نے ایک فلسفہ اپنایا ہوا ہے، سب سے زیادہ
آسانی کا معاملہ اگر ضرورت ہو تو لین دین کے معاملے، آپ نے کسی کو قرض دیا، کوئی آپ کا مقروض ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ بس ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ چڑھ جاؤ، جہاں سے مرضی مجھے لا کے دے، جبکہ آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ قرض دینے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو وہ قرض واپس نہیں بھی دے پاتا تو آپ کی زندگی تنگ نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے تو قرآن میں کہا ہے، وَإِن كُنتُمْ، اللہ رب العزت تیسرے پارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم آسانی والے ہو، اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس بندے کو بھی آسانی دے دو کہ جب تک اللہ اس کے لیے آسانی کرے اسے مہلت دے دو۔ اور یہ مہلت دینا کوئی فضول نہیں ہے، یہ مہلت دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس بندے نے کسی بندے کو قرض دیا اور وہ بندہ ابھی دے نہیں پا رہا اور یہ بندہ صبر کر رہا ہے، اس کو مہلت دے رہا ہے، اس کی توہین نہیں کرتا، اس کو عزت دیتا ہے، کوئی بات نہیں میرے بھائی، میں تیرے حالات سے واقف ہوں، جب ہوں گے دے دینا، اللہ تجھے برکت دے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر روز اس کے نامہ اعمال میں جتنے اس سے پیسے لینے، اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں روز لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور کب تک؟ جب تک وہ اس کا قرض اسے ادا نہیں کر دیتا، جب تک وہ قرض نہیں لوٹا دیتا۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات کیا، اللہ رب العالمین اس کو وہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں کہ اس نے ایک مومن بندے کی مدد کی، اس کی تنگی میں اس کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ دے دیا، جب تیرے اوپر تنگی آئے گی میں اللہ تیری مدد کروں گا، دنیا میں بھی کروں گا، آخرت میں بھی کروں گا۔ اور اگر دوسری بات جو اللہ نے قرآن میں کہی، وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تمہیں اللہ نے توفیق دیا کہ تم ویسے ہی اسے صدقہ کر دو، میرے بھائی تیرے حالات ٹھیک نہیں، کوئی بات نہیں، اتنے پیسوں کی گنجائش اللہ نے مجھے دی ہے، میں اللہ کے لیے تجھے صدقہ کر دیتا ہوں، میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تیرے اوپر صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے قرآن میں کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بڑا ہی بہترین اور اچھا ہے۔ اور کتنا بہترین اور اچھا ہے، اللہ رب العالمین نے اس عمل کے بدلے میں جنت دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے اللہ اس کو اجر دے گا، اور اگر وہ اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک صحابی کا قرض دینا تھا، اور یاد رکھیں قرض کے بارے میں اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ قرض سے نجات عطا فرما، پناہ مانگی ہے، اور بیان کیا، فرمایا یہ قرض جو ہے یہ بندے کی تنہائی میں اس کی پریشانی کا سبب ہے، اور لوگوں کے سامنے نکلے تو ذلت کا سبب ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے التجا کی، اللہ اس سے محفوظ فرما۔ اور صحابہ کو عقیدہ سکھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ایک دوسرے صحابی کو، اللہ سے دعائیں مانگو، ان کلمات سے اللہ سے مدد مانگو، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ تم سے ادا کر دے گا۔ اور یہ باتیں صرف قرض تک محدود نہیں، جس معاملے میں بھی آپ کسی کے لیے آسانی کر سکتے ہیں اس کے لیے ضرور آسانی کرے، یہ مومن کا مومن پہ حق ہے۔ صحابی نے قرض دینا تھا، دے نہیں پا رہے تھے، لینے والا بھی صحابی، دینے والا بھی صحابی۔ صحابی ان کو ملنے آتے، ڈر کے مارے کسی دوسری گلی میں چھپ جاتے، ملتے ہی نہ ان کو۔ ایک دن ان کے گھر آ گئے، نوک کی، باہر نہیں نکلے، وہ جھوٹ تو وہ بول نہیں سکتے تھے، بچنے کی کوشش تھی، جتنی دیر بچ جاتے۔ صحابی نے آواز دے کے کہا باہر آؤ، میری بات سنو، میں تم سے لڑنے اور جھگڑنے نہیں آیا، آؤ میں تم سے ایک سودا کرتا ہوں۔ وہ باہر آئے، کہا دیکھو یہ وہ ورق ہے، یہ وہ سک ہے جو تم نے مجھے لکھ کے دی ہے کہ تم میرے مقروض ہو، یہ لو، یہ میں پھاڑ رہا ہوں۔ کیوں پھاڑ رہا ہوں؟ کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں یہ قرض معاف کیا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ اور صرف قرض کی بات نہیں، آپ زندگی میں جس معاملے میں بھی اپنے کسی مومن بھائی کے لیے آسانی کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ آج کل ہمارے ہاں نا ایک شیطانی فلسفہ چلا ہوا ہے، دیکھیں جی لوگوں کی تھوڑی سی مدد کر لیں تو لوگ عادت ہی بنا لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ کی بدگمانی بھی تو ہو سکتی ہے، کیا معلوم وہ واقعی مستحق اور محتاج ہو اور آپ شیطان کی بدگمانی کا شکار ہو رہے ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں بھی تو یہ بات فخر کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے انسانوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟
فرمایا بڑے انسان بہترین ہیں، لیکن میرے نزدیک بہترین انسان وہ ہے کہ اللہ جسے اپنی مخلوق کی مدد پر لگا دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اس بات کے لیے چن لے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی مخلوق کی مدد کے لیے آپ کو چن لیا ہے، یہ عظمت والی بات ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو خود ڈی گریڈ کر کے اس عظمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں آسانی کر سکتے ہیں دو نیتیں اپنے سامنے رکھا کریں اور آسانی کیا کریں۔ اس آسانی کے بدلے میں اگر دنیا میں مجھ پہ کوئی تنگی آئے گی، اللہ میرے لیے آسانیاں کرے گا، اور سب سے بڑھ کے اللہ اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں آسانی عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات تھی وہ تھوڑی بڑی ڈیٹیل والی بات ہے، لیکن میں صرف اس کا ترجمہ کر دوں، تفصیل آئندہ درس میں بیان کریں گے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے، یعنی اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں صرف اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ ہماری حالت زار کیا ہے اور ہمیں تربیت کس بات کی دی گئی، ہمیں سمجھایا کیا گیا، تربیت کس بات کی دی گئی، وہ کیا تھی اور ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ دو چیزیں۔ نمبر ایک، کسی بھی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں تو تماش بین نہ بنے، تماشا دیکھنے والے نہ بنے، بلکہ مدد کرنے والے بنے۔ یاد رکھیں اللہ مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جب بھی کسی کی مدد کریں تو دل میں صرف ایک بات رکھیں، اے اللہ میں تیری جناب سے اس کے اجر کا طالب ہوں، تو مجھے اجر عطا فرما، اور سب سے بڑھ کے کل قیامت کے دن کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ اور دوسرا، کسی کو تنگی میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں تک ہو سکے اس کے لیے اس کے ساتھ تعاون اور مدد کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے وعدہ دیا ہے اللہ اس کے بدلے میں تمہاری دنیا اور آخرت کی تنگیوں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔